بندہ وہ ہے جو مالک کی رضا پر راضی ہو جائے، اور بندہ وہ ہے کہ جس کا سر مالک کے سامنے یوں جھکے کہ پھر کسی اور کے سامنے جھکنے کا نام نہ لے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ یوں بجا لائے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مالک کی لونڈی تھی، اس وقت باندھی تھی، رات کو جب وہ اپنی خدمت سے فارغ کرتا تو مصلے پر چلی جاتی اور را کے روتی اور عرض کرتی مولا، سجدہ ریز ہو کر مولا اگر میں آزاد ہوتی تو ساری رات تیری بارگاہ میں بسر کر دیتی، تو نے مجھے کسی کا غلام اور محکوم بنایا ہے، وہ جب مجھے آزاد کرتا چھوڑتا ہے تب تیرے حضور حاضر ہوتی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اس کا مالک اٹھا، آپ کا رات کو دائیں بائیں دیکھا نظر نہ آئی، سجدہ ریز پایا مصلے پر، یہ کلمات سنے تو رو پڑا۔ اس نے کہا رابعہ، حق تو یہ ہے کہ تو مالک ہو اور میں غلام بن جاؤں، تیرا اپنے مولا سے یہ تعلق اور میں مالک کی پہچان ہی بھول گئے۔ فرمایا آپ آج سے آزاد ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئی۔ پھر اعمال صالحہ میں وہ ریاضت کی، وہ مجاہدہ کیا، وہ محنت کی، اعمال صالحہ میں اتنی محنت کی اور مالک کی رضا میں اتنی محنت کی کہ جب حج کے لیے گئیں تو روحانی طور پہ دیکھا کہ کعبہ حضرت رابعہ بصری کے استقبال کے لیے چلا رہا۔ روحانی طور پر کعبہ عالم مثال میں حضرت رابعہ بصری کے استقبال کے لیے چلا رہا۔ جب کعبہ کو روحانی طور پہ سامنے دیکھا رو پڑی، عرض کیا مولا میں یہ مکان دیکھنے تو نہیں آئی تھی، مکین دیکھنے آئی تھی، مجھے مکان کے حسن سے کیا غرض، میں تو مکین کے دیدار کے لیے آئی ہوں۔ تو لوگوں، جب بندہ اللہ کے حضور طائب ہوتا ہے، ایمان کی شمع اپنے سینے میں جلاتا ہے اور اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو آراستہ کرتا ہے اور مالک کی مرضی اس کی رضا کی راہ پر چلتا ہے، تو اسے اللہ پاک وہ درجے عطا کرتا ہے۔ پھر وہ بندہ نہ صرف مولا سے محبت کرتا ہے بلکہ مولا بندے سے محبت کرتا ہے۔ پھر تعلق بندے اور رب کے مابین تعلق کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ بیمار ہو گئی، بخار ہو گیا، سخت بیمار ہوئی۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا وجہ بنی، بیمار کیوں ہو گئی؟ فرمایا ایک اس لیے، ایک روز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور میرے دل میں جنت کی خواہش پیدا ہو گئی، جنت کی خواہش پیدا ہو گئی۔ بس جنت کی خواہش پیدا ہونے کی دیر تھی، رب کائنات نے مجھے آواز دی، ندا دی اور ناراض ہو کر فرمایا رابعہ عشق کا دعویٰ ہم سے اور خواہش جنت کی۔ جو ہم سے محبت کرتے ہیں لوگوں، آئیے آج اس آخری بات کی روشنی میں اپنے احوال کا جائزہ لیں کہ اللہ والوں کا تو یہ حال ہے کہ جن کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے وہ جنت کی طرف دھیان کرتے ہیں تو اوپر سے تنبیہ آتی ہے۔ اللہ والے وہ ہیں کہ جو دنیا کو آخرت پہ قربان کرتے ہیں اور آخرت کو مولا کی رضا پر قربان کرتے ہیں، مگر ہم تو مولا کو بھول گئے، پھر آخرت کو بھول گئے اور دنیا میں گم ہو گئے۔ آج کی رات ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، ایمان کی شمع اپنے سینے میں جلائیں اور آئندہ زندگی اعمال صالحہ کی راہ پر استوار کرنے کا فیصلہ کریں۔ یہ اعمال صالحہ کی زندگی لوگوں، آخری بات ذہن نشین فرما لو، انفرادی طور پر اعمال صالحہ ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے، ہمیں دو طرح کی تبدیلیاں اپنی زندگی میں لانا ہوں گی۔ ایک تو آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں۔ ایک طرف آخرت کا بلاوا ہو، ایک طرف دنیا کا، ہم دنیا کے بلاوے کو تج کر دیں آخرت کے بلاوے پر، اور پھر آخرت پر مولا کے حسن، مولا کے دیدار، اللہ کی قربت، اللہ کی طاعت، اللہ کی رضا، اس کی معرفت کو ترجیح دیں۔ جنتیں یوں ہو جائیں کہ مولا ہمیں ایسا بندہ بنا کہ دنیا آخرت پہ قربان ہو جائے اور آخرت تیری رضا پر قربان ہو جائے۔ ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا ہے،
ایک یہ تبدیلی زندگی میں لائی جائے، اور دوسری وہ تبدیلی جس کا ذکر سورت کی روشنی میں پہلے کیا کہ ہم اس دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے ایک انقلاب ہم اپنی جسم اور زندگی کے اندر لائیں، ایک انقلاب ہم اپنے معاشرے کی زندگی کے اندر لائیں، تاکہ اس معاشرے کا ہر فرد بھی اللہ کا بندہ بن جائے اور پورا نظام بھی اللہ کی بندگی کے تابع آ جائے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، ہم لوگ انفرادی طور پر بھی ایمان کی راہ پر نہیں کفر کی راہ پر جا رہے ہیں، جنت کی راہ پر نہیں جہنم کی راہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کی راہ کی طرف نہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، فلاح کی طرف نہیں تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ہم سے ابتر حال ہماری اولادوں کا ہوگا۔ 27ویں کی رات اللہ کے حضور توبہ کے لیے آ کے بیٹھنے والوں، ذرا ایک نظر پلٹ کر اپنے گھر کی چار دیواری کی طرف کرو، ہمارا حال کتنا ابتر ہے، اور پھر ہماری اولادیں ہم سے بھی بڑھ کر دین سے دور نہیں ہوتی جا رہی۔ ماں باپ اگر کسی پیر کے مرید ہیں، اولاد مرید نہیں رہی، ماں باپ نماز پڑھنے والے ہیں، ہماری اولاد نمازی نہیں رہی، والدین قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ہماری اولاد تلاوت کرنے والی نہیں رہی، والدین اگر دیندار ہیں، اولاد دین سے دور جا رہی ہے۔ ارے سوچو، قیامت کے دن صرف ہم سے ہمارا حساب نہیں، ہمارے بیوی بچوں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو دوزخ سے بچاؤ، بیوی بچوں کو دوزخ سے بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ، ہم کہیں دوزخ کہیں دن نہ بن جائیں۔ گھروں کے ماحول کو بدلو، اولاد کو راہ پر لگاؤ، گھروں کو اعمال صالحہ کا مرکز بنا دو، گھروں میں اللہ کی محبت کا سبق دو، عشق مصطفیٰ کا سبق دو، قرآن کا غلغلہ گھروں میں بپا کرو، دین کا درس دو، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ مسلوں پر کھڑا کیا کرو، خود اٹھا کر قرآن اولاد کو پڑھنے کے لیے دیا کرو، نماز کا خبر لیا کرو، گھر کو دین کا مرکز بناؤ، کفر کے مرکز کی طرف نہ لے جاؤ۔ ہمیں اپنے اندر انقلاب لانا ہے، نمبر 2 اپنے گھروں کے اندر انقلاب لانا ہے، اور نمبر 3 اپنے معاشرے کے اندر انقلاب لانا ہے۔ اگر معاشرہ اسی طرح کفر کی راہ پر رہا، نظام ظالمانہ رہا، کافرانہ رہا، امریکہ کا رہا، طاغوتی رہا، تو ہمارے گھر اجڑ جائیں گے، ویران ہو جائیں گے۔ جس طرح آپ ہر روز اپنے گھر کی صفائی کریں، ہر روز صفائی کریں، 3 بار صفائی کریں گھر کی، مگر باہر آپ کی گلی اور محلے میں گندگی کے ڈھیر لگے رہیں، غلاستوں کے ڈھیر لگتے جائیں، تو گھر کے اندر کی صفائی آپ کو بدبو سے بچائے گی، بیماری سے بچائے گی، تعفن سے بچائے گی؟ اگر آپ اس غلاظت کو صاف کرنے لگیں اور کوئی یہ کہے بھائی تمہیں باہر کی غلاظت سے کیا غرض، اپنے گھر کو صفا کرتے رہو، آپ گوارا کریں گے؟ بولیے۔ جس طرح ہم اگر محلے میں اور گلی میں غلاظت کے ڈھیر لگتے رہے اور ان غلاظت کے ڈھیروں کے ہوتے ہوئے ہمارے گھر کے اندر کی صفائی کوئی فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح ہم اگر اپنی ذاتی صفائی کی کوشش کرتے رہیں مگر معاشرہ کفر کے نظام پہ چلتا رہے، اللہ کی نافرمانی کے نظام پہ چلتا رہے، ظلم کے نظام پہ چلتا رہے، تو معاشرے میں غلاظت کے ڈھیر ہمارے گھروں کو برباد کر دیں گے، ہمارے دلوں کو برباد کر دیں گے، ہمارے ایمان کو برباد کر دیں گے۔ ہم اجڑ چکے ہیں، اجڑ رہے ہیں، ہمیں اجاڑا جا رہا ہے۔ آؤ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ قرآن کو ماننے والوں، آؤ گنبد خضرا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والوں، آج لیلۃ القدر میں 27ویں کی رات میں رمضان کے مبارک مہینے میں توبہ کرو، خود بھی توبہ کرو، معاشرے کی بھی توبہ کراؤ، حق کی راہ پر چلو اور حق کے نظام کو اس معاشرے میں بپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، ہر باطل سے ٹکرا جاؤ، ہر ظلم سے ٹکرا جاؤ، کفر سے ٹکرا جاؤ، اللہ کے بندے بنو اور پورے ملک پاکستان کو بھی اللہ کے بندوں کا نظام بنا دو۔